جس میں حافظ صاحب نے قرآن پاک تراویحوں میں سنایا، آپ نے سنا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے، اور جو آج کی رات ہے شاید یہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی محفل جس میں آج ہم آئے، یا جب شروع سے یہ تراویحیں شروع ہوئی تھیں، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اسلامی لشکر جائے جنگ لڑنے کے لیے، جو شروع میں تراویحوں میں آیا حدیث شریف ہے، وہ اس طرح ہے کہ جس طرح وہ اسلامی لشکر کے ساتھ گیا ہے جنگ لڑنے کے لیے، اور یہ جو آخری رات ہے جس دن تکمیل قرآن مجید ہوتا ہے تراویحوں میں، وہ والی جو رات ہے وہ اس طرح ہے کہ جس وقت جنگ جیتی جائے، جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، ہر کسی کا حصہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو آج یہ مال غنیمت کی رات ہے جس میں میں بھی حاضر ہوا ہوں اور آپ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو آج کی رات ہے، یہ تکمیل قرآن پاک کی جو رات ہے، اس میں ہم جو دعائیں کریں گے اللہ سے، دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے نا، جو بھی دعا کریں گے تو اس محفل میں اللہ پاک 4000 فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ جب دعا کی جاتی ہے تو وہ اس دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک یہ اس رات کی خاص بات۔ جو تیسری بات وہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہا، کرتا رہا، وہ کوئی اور ذکر اذکار نہ کر سکا، جس طرح حافظ صاحب نے قرآن پڑھا، آپ نے سنا، اگر آپ اس میں مشغول رہے، کوئی اور ذکر نہیں کر سکے، دعائیں اپنے لیے نہیں مانگ سکے، تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر آپ نے ذکر نہیں کیا، آپ کو ذکر کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ نے دعائیں نہیں مانگ سکے، آپ اس قرآن سننے اور سنانے میں مشغول تھے، مصروف تھے، تو آپ کی دعائیں، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ ہم نے کیا کیا مانگنا ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اللہ اس قرآن کے صدقے وہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی قدر والی بات ہے، کتنی قدر والی آج کی رات ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ جو آخری عشرہ ہے اس کی تاک راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ 21 کی رات جو گزر گئی، 23 کی رات جو گزر گئی، اس کے بعد 25 کی آئی، وہ بھی گزر گئی، آج جو 27 کی رات ہے، اس میں بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے۔ اگر نصیب ہو جائے پھر اس کا اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر بندہ لگاتار دن اور رات کھانے کا وقت بھی نہیں نکالنا، سونے کا وقت بھی نہیں نکالنا، اپنے کاروبار کا، کھیتی باڑی کا، ملازمت کا، گھر کا، ڈیرے کا کوئی وقت نہ نکالیں، 1000 سال، 1000 مہینہ لگاتار آپ عبادت کرتے رہیں، اس سے بھی زیادہ آپ کو لیلۃ القدر کی رات میں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ یہ سالوں کی تعداد اگر گنی جائے تو یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ 83 سال عبادت کرنے کا مسلسل۔ اگر آج ہماری عمر ہے 30 سال یا 40 سال یا کسی کی 60 سال، آپ اس کے 10-12 سال آپ جوانی والے، بچپن والے نکال دیں، اس کے بعد جو بنتے ہیں اس میں آپ کو اللہ پاک نے کتنے رمضان المبارک کے مہینے نصیب فرمائے ہیں۔ پھر ہر رمضان میں ایک رات تو لیلۃ القدر والی رات ہے، پھر اس سے حساب سے اگر 30 رمضان بھی زندگی میں آ گئے تو 30 راتیں لیلۃ القدر کی اگر نصیب ہو گئیں تو یہ دیکھیں جس طرح ہم نے جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی طرح اپنے جو ہمارا ضمیر جو سویا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے اپنے ساتھ جگانا ہے، جس طرح ہم نے خود جا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جو ہمارا ضمیر سویا ہوا ہے ہم نے اس کے بارے میں تو سوچنا ہے، کیونکہ ہمارا دل نہیں کرتا یہ رمضان تو چلا جائے گا لیکن اللہ تو کہیں نہیں جائے گا نا۔ جس طرح آج نمازوں کا رش ہے، مساجد میں نماز لوگ پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن بعد میں بھی وہی اللہ ہے جو اب ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی رمضان جیسی ہو
اگر ہم رمضان جیسی زندگی گزار لیں تو پھر ہمیں موت عید جیسی آئے گی۔ میرے دوستوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اللہ تو کہیں نہیں جا رہا نا، رمضان تو چلا جائے گا، یہ جلدی جلدی گزر رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو نیکیاں نکھر رہی ہیں اس کا اثر ہمارے اندر پورا سال نظر آنا چاہیے۔ ان نیکیوں کا اثر جس طرح ہمیں رمضان میں ہمیں میسر ہوا ہے، اللہ کی مہربانی سے اس کا اثر ہمیں پورا سال وہ نظر آنا چاہیے۔ تو پھر کیونکہ اللہ یہ تو نہ کہے نا کہ رمضان کا مہینہ تھا، جب یہ شروع ہوا نا تو جنت کے دروازے کھل گئے، جب یہ شروع ہوا جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اور شیاطین اور جنوں کو، سرکش جنوں کو بیڑیاں لگا کر، زنجیر لگا کر ان کو قید کر دیا گیا۔ اب تو وہ قید ہے نا، اس کے بعد وہ بھی چھوٹ جائے گا، لیکن ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو قرآن پاک میں آپ جب سجدہ تلاوت آتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ شیطان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دیں، تکلیف پہنچائیں، جب سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے تو شیطان چیختا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے اس کا انکار کیا۔ لیکن یہ جو انسان ہے رب کا قرآن پڑھ رہا ہے پھر بھی سجدہ کر رہا ہے، اگر فجر کے لیے اذان آئی ہے پھر بھی سجدہ کر رہا ہے، اگر ظہر کے لیے اذان آئی ہے پھر بھی یہ مسجد میں سجدہ کر رہا ہے۔ سجدے سے بات یاد آئی کہ اگر ہم جو یہ تراویح پڑھتے ہیں، ہر تراویح میں 4 سجدے ہیں، ایک سجدے میں ہمیں 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنیاں؟ 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ رمضان ایسا ایسا ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور اس میں آخری عشرے کی جو خاص عبادت ہے، وہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو بندہ اللہ کے در پہ آ جائے، اللہ کا مہمان بن جائے۔ اگر ہم کسی کے میزبان بن جائیں تو اگر چلے جائیں کسی کے در پہ تو جس طرح کہیں گے وہ اسی طرح ہماری بات کو مانیں گے، کیونکہ وہ کہے گا یہ تو میرے مہمان ہے۔ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے جب وہ اللہ کے گھر میں آ گیا وہ تو اللہ کا مہمان ہے۔ جس طرح آدمی عام روٹین میں یہ عیادت کرتا ہے، لیکن جو اعتکاف میں بیٹھ گیا اب عیادت تو نہیں کر سکتا نا، کیونکہ باہر نہیں جانا اس نے۔ جس طرح نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، ثواب ملتا ہے، اگر وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ جنازے میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کی مہربانی دیکھیں، جو اعتکاف میں مسجد میں بیٹھا ہے عیادت نہیں کر رہا لیکن عیادت کرنے کا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ جنازے میں شرکت نہیں کر رہا لیکن اس کو جنازے میں شرکت کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پہلا جو عشرہ وہ رحمت کا جو جدا ہو گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ بھی ختم ہو گیا، اب یہ جو چل رہا ہے یہ ہے جہنم سے خلاصی کا۔ ہمیں رمضان میں 4 کام کرنے چاہیے تھے، زیادہ سے زیادہ 4 کام۔ ایک ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ دوسرا استغفار کریں، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اگر آپ کو گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے آپ استغفر اللہ پڑھیں، وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبد الغفار۔ ایسے بات یاد آ گئی کیونکہ عبد الغفار اس لیے بنا، انہوں نے رو رو کر زندگی گزاری تھی، تو ان کے پاس ان کی قوم آئی، کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے کہا کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اولاد نافرمان ہے، بیٹے پیدا نہیں ہو رہے، اولاد نہیں ہوتی۔ سب مسائل جو آج ہمارے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے وہی مسائل لے کر وقت کے نبی کے پاس پہنچ گئے۔ جب گئے نا انہوں نے کہا میں اللہ سے رابطہ کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کا حل کیا ہے۔ اللہ سے رابطہ کیا، اللہ نے کہا اس ساری قوم کو ایک میدان میں جمع کرو۔ جب ساری قوم کو ایک میدان میں جمع کیا نا تو اللہ نے کہا جس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ استغفار کرے، استغفار کی وجہ سے اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یہی وظیفہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اصل میں اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ سے معافی مانگے۔ اگر ہم نے اللہ سے معافی نہیں مانگنی تو پھر کس سے مانگنی پڑے گی؟ اگر اللہ کے سامنے سارے نہیں جھکائیں گے تو پھر ہم کس کے سامنے جھکائیں گے؟ ہمارا جو ایک سر ہے وہ صرف ایک کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں ایک اللہ والے تھے، ان کا نام تھا جمال الدین، داڑھی والے تھے، پگڑی والے تھے، سنت کے مطابق لباس تھا،
اور جنگل میں گئے, وہاں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, کبھی سورت یاسین پڑھتے ہیں, کبھی کوئی سورت شروع کرتے ہیں. وہاں ایک شہزادہ آیا ہوا تھا جس کا نام تھا تیمور, وہ بھی آیا ہوا تھا. اس نے اپنی سائڈ پہ ایک کیمپ لگایا ہوا تھا اور اپنے فوجیوں کو بھیجا, جاؤ ہرن کا شکار کر کے آؤ. جو ہی اس کے جو ملازم تھے وہ ہرن کا شکار کرنے لگے نا, تو انہوں نے جب یہ جو تھے جمال الدین, انہوں نے رب کا قرآن پڑھا, اس آواز سے جو ہرن تھے وہ منتشر ہو گئے, ادھر ادھر بھاگ گئے. اس کے فوجیوں کو بڑا غصہ آیا کہ اس بابے کی وجہ سے ہمارا شکار ہاتھ سے نکل گیا. ان کو پکڑا اور بادشاہ کی کچہری میں لے کر آ گئے, جہاں اس کا کیمپ لگا ہوا تھا. کہا بادشاہ ہمارے شکار کا بیڑا غرق اس بابے نے کیا ہے. اس نے پوچھا یہ بتا یہ تو نے پگڑی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے. کہا یہ چہرے پہ داڑھی سجائی ہوئی ہے کیوں؟ کہا یہ میرے نبی کی سنت کے مطابق لباس کیوں؟ کہا یہ میرے نبی کی سنت. کہا تو کیا پڑھ رہا تھا؟ کہا کہ میں رب کا قرآن پڑھ رہا تھا. کہا اچھا. اس کو اور غصہ آیا. اس کے ساتھ بیٹھے تھے اس کے کتے. اس نے کہا یہ بتا کہ تو بہتر ہے یا میرے کتے تو اس سے زیادہ بہتر ہے؟ جب یہ بات کی نا تو جمال الدین نے آسمان کی طرف دیکھا. جب آسمان کی طرف دیکھا تو کہا بادشاہ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, جب میرا آخری وقت آئے گا, جب میں نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے, اس وقت پتا چلے گا کہ میں بہتر ہوں یا تیرے کتے بہتر ہیں. اور ایسا وقت آئے گا بادشاہ, میں تجھے بتاؤں گا, پیغام بھیجوں گا کہ میں بہتر تھا یا کتے بہتر تھے. وقت گزر گیا. ان کا ایک بیٹا تھا رشید الدین. جب ان کا آخری وقت آیا نا, انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا. کہا میرے بیٹے ایک میری وصیت ہے, میرے پاس بیٹھنا. جب میرا آخری وقت آئے, اگر میری زبان سے کلمہ طیبہ کا ذکر ہو, کلمہ طیبہ کے الفاظ نکل رہے ہوں, تو بادشاہ کے پاس جانا, اسے کہنا کہ میرے جو بابا تھے وہ تیرے کتوں سے بہتر تھے. اگر آخری وقت پر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو تو کہنا کہ تیرے کتے بہتر تھے. یہ بات کی روح پرواز کر گئی. میرے دوستوں بزرگوں, جس نے پوری زندگی قرآن پڑھایا ہو, پھر کلمہ طیبہ آخری وقت پر آئے گا یا نہیں نکلے گا؟ نکلے گا. جس نے پوری زندگی حدیث پڑھائی ہو, پھر آخری الفاظ کلمہ طیبہ والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. جس نے پوری زندگی کوئی نماز قضا نہ کی ہو, کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہو, درود پڑھا ہو, استغفار کی ہو, اللہ کا ذکر کیا ہو, پھر آخری وقت پر زبان پر وہی الفاظ ہوتے ہیں. وہ بیٹھے رہے, دیکھتے رہے, والد کی روح پرواز کر گئی اور کلمہ پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر گئی. اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ آپ کو بھی کلمہ نصیب کرے, اللہ مجھے بھی کلمہ نصیب کرے. جب کی نا روح پرواز, تو جب کفن اور دفن کا نظام سارا کر لیا, جنازہ ہو گیا, اس کے بعد وہ جو بیٹے تھے ان کے رشید الدین, وہ بادشاہ کے محل میں پہنچے. پوچھ کر کے بادشاہ کا محل کدھر ہے, وہاں پہنچے نا, تو جو درباری تھے انہوں نے اندر نہ جانے دیا. کہا کہ اندر نہ جانے دیا. یہ چلے گئے جنگل میں, انہوں نے پڑاؤ لگایا, وہاں عشاء کی نماز پڑھی, اذان دی. اب یہ صبح کی اذان دے رہے ہیں, اور صبح کی اذان جب محلوں میں جب گونجی نا, اس اذان کی آواز سے بادشاہ کی نیند کھل گئی. یہاں سے مجھے ایک بات اور یاد آئی. جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا, بلال کعبے کی چھت پر چڑھو اور آج اللہ کا نام بلند کرو, اذان دو. حضرت بلال کتنے خوش نصیب ہیں, حبشہ کے رہنے والے, رنگ کے کالے, لیکن اللہ نے مقام ایسا دیا کہ آج کعبہ نیچے, بلال اوپر. اور بلال جب اوپر چڑھے نا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جب میں پہلے اذان دیتا تھا آپ کو دے کر دیتا تھا, آپ کو دیکھ کر دیتا تھا, اب تو میں اوپر ہوں, اب میں نے اذان دینی ہے, پھر میں رخ کدھر کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بلال اذان ایسے دو کہ پورے مکے میں اللہ کا نام آج بلند ہو جائے, اور چہرہ اس طرف کرو جہاں چہرہ مصطفیٰ ہو, مصطفیٰ کو دیکھ کر اذان دو. حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی. اس اذان کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا.
اور یہ دیکھیں جتنے مؤذن ہیں اذان دینے والے کل قیامت کے دن حضرت بلال کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے. کتنے اعزاز کی بات ہے. اب اپنی بات کی طرف آتے ہیں. بادشاہ نے جب وہ اذان سنی بیدار ہوا، کہا یہ تو وہی الفاظ ہیں، یہی وہی آواز ہے چند سال پہلے جو میں نے جنگل میں سنی تھی، جاؤ ان کو پکڑ کر لے آؤ، یہ کون ہے. جب وہ فوجی گئے ان کو دیکھا کہ وہ نماز فجر پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے سلام پھیرا ان سے کہا کہ ہمارا بادشاہ آپ سے مخاطب ہے، آپ کو بلا رہا ہے، آپ آئیں. وہ آئے نا. کہا کہ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ بادشاہ کو سارا وہ واقعہ سنایا. میں اپنے بابا کا، اپنے والد کا پیغام لے کر آیا ہوں. پوچھا کیا پیغام؟ کہا اب یہ دیکھیں رشید الدین کہنے لگے کہ میرے والد جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد تھا. اب کیا پیغام؟ پیغام یہ کہ میرے والد تیرے کتوں سے زیادہ بہتر تھے. اس نے کہا کیسے؟ کہا جب اس نے الفاظ سنے نا اذان کے، وہ الفاظ بھی اس کے سینے میں وہ لگے، اور جب تقدیر بدلنے کا وقت آ جاتا ہے پھر دیر نہیں لگتی. پھر دیر نہیں لگتی جب بندہ سیدھے راستے پر، جب اللہ سے توفیق مانگا کریں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آ گئے، یہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا، وہ یہ نہ کہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ کہے کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کیا. اب جب بادشاہ نے وہ سنی کہا کہ اچھا تیرے بابا میرے کتوں سے بہتر تھے. پوچھا وہ کیا کیا کرتے تھے؟ کہا وہ حدیث پڑھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، رب کا قرآن پڑھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. بادشاہ کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. اس کو ساتھ دے کر، اس کو دیکھ کر جتنی رعایا تھی تقریباً 60,000 لوگوں نے اس وقت کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے.